السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک وفد، ایک گروہ، ایک جماعت امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زیارت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوئے۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت لقیط بن عامر۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ، جنت یاد آ رہی ہے، آپ فرمائیں کہ اس میں کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب طہور کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، لیکن شہد مکھی کے پیٹ سے نکلنے والا نہیں، دودھ جانوروں کے تھنوں سے نکلنے والا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے قدرت کے کرشمے ہوں گے۔ اللہ اپنی قدرت سے ان چشموں کو جاری کرتے ہیں۔ جنت عدن تجری قرآن پاک میں آتا ہے، اس جنت عدن سے ہی وہ چشمے پھوٹتے ہیں، بذریعہ نہر سارے جنتیوں کو اللہ رب العالمین اس انعام سے نوازیں گے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دنیا کی نہریں، اس میں پتھر، اس میں گند، اس میں کچرا، کوڑا کرکٹ، اس ٹائپ کی چیزیں، گدلا پانی، بدبودار پانی، خراب پانی، پینے کے دیکھنے کے قابل نہیں، سنبھالنے کے قابل نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ صاف اور شفاف دودھ، بہترین صاف اور شفاف شہد، اور اس طرح بہترین پانی کی نہریں اللہ رب العالمین اپنے ان ماننے والوں کو نصیب فرمائیں گے، اور یہ جام بھر بھر پئیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ سے تم جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ سے سوال کیا کرو، اللہ پر جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ میں سب سے اعلیٰ افضل بہترین جنت ہے، اسی سے ہی ساری نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقیط بن عامر کو اس انداز سے جنت کی ان نہروں کا تذکرہ فرمایا کہ حیران ہو گئے۔ میں ایسا پاک، شفاف اور بہترین اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، کہ اللہ کے محبوب نے جنتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ بہت سارے وہاں میوے ایسے بہترین اور ایسے خوشنما، بہترین ذائقہ اور ایسے خوبصورت کہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی سوچا نہیں، کبھی دل میں ایسی بات کھٹکی نہیں، جو اللہ ان جنتیوں کو نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگو، جب انسان جنت الفردوس مانگتا ہے اور اللہ اس کو نصیب بھی فرماتے ہیں، اور اس کے اعمال اللہ رب العالمین خود بخود اچھے کر دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے چونکہ جنت مانگتا ہے، اللہ اس کے اعمال، اس کی نیکیاں خود ہی اچھی اور خوبصورت کرنے کے بعد اس کو یہ جنت نصیب فرماتے ہیں۔